بسم الله الرحمن الرحيم وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اپنے بڑوں سے بے وفائی کرنے والا کبھی بھی نہال نہیں ہوتا. اپنے بڑوں سے بے وفائی کرنے والا ہمیشہ ذلیل اور خوار ہوتا ہے، ہمیشہ پریشان ہوتا ہے، ہمیشہ رسوائی کا شکار ہوتا ہے. آج امت مسلمہ کی رسوائی اور ذلت اور پریشانی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے اپنے ایسے نبی سے بے وفائی برتی ہے جس نبی نے ہمیں ماں سے بھی زیادہ محبت دی. اس نبی سے بے وفائی برتی ہے جس نبی نے ہمیں ماں سے بھی زیادہ چاہا. اس نبی سے بے وفائی برتی ہے جس نبی نے ہمارے لیے ہماری ماں سے بھی زیادہ دعائیں مانگی ہیں. کوئی ماں کسی بچے کے لیے اتنی دعائیں نہیں کر سکتی جتنی دعائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے لیے کی ہیں. قسم بھی کھائی جا سکتی ہے کہ ہماری ماؤں نے ہمارے لیے اتنی دعائیں نہیں مانگی جتنی دعائیں ہمارے لیے سرکار مدینہ وجہ کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں. آپ علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے. اماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام بڑے خوش مزاج تھے اور بڑے اچھے موڈ میں تھے، تو مجھے ہمت ہوئی کہ میں آج خصوصی دعا کی درخواست کروں. چنانچہ اماں عائشہ کہتی ہیں میں نے آپ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی. آپ علیہ السلام نے میرے لیے دعا کی. اس دعا سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں تھی. میں ہنس ہنس کے بے خود ہوئے جا رہی تھی. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تجھے میری دعا سے اتنی خوشی ہو رہی ہے، ایک دعا سے اتنی خوشی؟ تو کہا یا رسول اللہ مجھے آپ کی دعا سے کیسے خوشی نہ ہو. آپ نے میرے لیے بخشش کی دعا کر دی، گویا جنت کا ٹکٹ دے دیا، تو اس سے بڑی کیا بات ہوگی؟ اس پہ بھی خوش نہ ہوں تو کس پہ خوش ہوں؟ آپ نے فرمایا عائشہ اللہ کی قسم جو دعا آج تیرے لیے تیرے کہنے پر زندگی میں ایک دفعہ کی ہے، یہی دعا اپنی امت کے لیے بن کہے ہر نماز میں کرتا ہوں. کون کر سکتا ہے ایسے؟ کون سا پیر ہے جو اپنے مریدوں کے لیے اتنی دعائیں کرتا ہو؟ کون سا امام ہے جو اپنے مقتدیوں کے لیے اتنی دعائیں کرتا ہو؟ کون سا لیڈر ہے جو اپنے کارکنوں کے لیے اتنی دعائیں کرتا ہو؟ کون سی ماں ہے جو اپنے بچوں کے لیے ہر نماز میں دعائیں کرتی ہو؟ اور بھی زمانے میں بہت سے دکھ درد ہوتے ہیں، صرف بچے ہی تو نہیں ہوتے، اپنے بھی مسائل ہوتے ہیں، اپنے ماں باپ کے مسائل ہوتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے مسائل ہوتے ہیں، اپنے خاوند کے مسائل ہوتے ہیں. صرف بچوں ہی کے تو مسائل نہیں ہوتے، لیکن ہمارے نبی نے ہر نماز میں نماز کے اندر ہمارے لیے دعا کی ہے. اچھا، دعا کی قبولیت مواقع کے بدلنے سے بدل جاتی ہے. بعض مواقع ایسے ہیں
جہاں پہ دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، بعض مواقع ایسے ہیں جہاں پہ دعائیں اس درجے میں قبول نہیں ہوتی۔ نماز کی جو دعا ہے وہ سب سے زیادہ مقبول دعا ہے۔ نماز کے اندر جو دعا کی جاتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں عائشہ تیرے لیے نماز سے باہر دعا کی ہے، اپنی امت کے لیے نماز کے اندر مانگی ہے۔ تیرے لیے زندگی میں ایک دفعہ کی ہے، اپنی امت کے لیے روزانہ کرتا ہوں۔ تیرے لیے ایک دفعہ کی ہے، اپنی امت کے لیے روزانہ ہر نماز کے بعد کرتا ہوں۔ تو جس نبی نے ہمارے لیے اتنی کثرت سے دعائیں مانگی ہوں اور اتنا غم اٹھایا آپ نے اپنی امت کے لیے کہ کوئی کسی کے لیے اتنا غم نہیں اٹھائے گا۔ آپ باپ کے ساتھ بدتمیزی کریں گے، آپ کا باپ بد دعائیں دینا شروع کر دے گا۔ آپ ماں سے بدتمیزی کریں گے، مائیں ہاتھ اٹھا لیتی ہیں، مائیں بد دعائیں کرتی ہیں، ماؤں کی دلوں سے آہیں نکلتی ہیں اور اولادوں کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ ہمارے نبی کو پتھر لگے طائف میں، لہو لہاں ہو گئے، بے ہوش ہو کے گر گئے۔ زید بن حارثہ نے اٹھایا اور اٹھا کے کندھے پہ آپ کو عتبہ اور شیبہ کے باغ میں لٹایا، اور آپ وہاں جا کے جب ہوش میں آئے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا مانگی، تو اس دعا میں اپنے دل کا دکھڑا اللہ کو سنایا، دل کا دکھڑا سنایا۔ وہ دل کا دکھڑا اتنا دردناک تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے بھیج دیے، اور ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر اجازت دی کہ تم جاؤ میرے نبی کے پاس۔ اگر میرا نبی اجازت دے تو طائف چونکہ 2 پہاڑوں کے درمیان ہے، دونوں پہاڑوں کو ملا کر طائف کو بیچ میں پیس کے رکھ دو، پاؤڈر بنا دو، اگر میرے نبی اشارہ کریں۔ جب فرشتوں نے ہمارے نبی کو طائف کی بربادی کی پیشکش کی تو ہمارے نبی نے کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اللہ تباہ کرنے پہ جب تجھے قدرت ہے تو تجھے ہدایت کی بھی تو قدرت ہے، تو تباہ نہ کر، ہدایت دے۔ کرنا ہی ہے کچھ تو یہ نہ کریں، آپ یہ کریں۔ اگر آپ کرنا ہی چاہتے ہیں، مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ طائف کو تباہ کرنا چاہ رہے تھے اس لیے کہ میرے نبی سے بدتمیزی کی ہے۔ جبریل علیہ السلام نے عجیب بات آ کے کہی کہ رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس طائف کے سرداروں نے آپ کو جو کچھ کہا ہے وہ میں نے خود سنا ہے، آپ کے ساتھ جو بدتمیزی ہوئی وہ میں نے سنی، آپ کے ساتھ جو رویہ ہوا میں نے خود دیکھا ہے، اس لیے فرشتوں کو بھیج رہا ہوں، آپ اشارہ کریں تاکہ ان سارے طائف کے بدماشوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا جائے۔ آپ فرمانے لگے، عرض کرنے لگے یا اللہ تباہ نہ کریں، ان کو ہدایت دے۔ اچھا، پھر انہوں نے جو پتھر مارے، انہوں نے جو تکلیف دی تو اس کا عذر بھی پیش کر دیا آپ نے، یعنی اللہ پاک سے معذرت بھی کر لی ان پتھر مارنے والوں کی۔ یوں کہا اللہم اہد قومی، اے اللہ ان کو ہدایت دے، ان کو ہلاک نہ کر، فإنہم لا یعلمون، ناراض نہ ہوں کہ انہوں نے مجھے پتھر مارا ہے، ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے۔ جب بچے سے شیشے کا گلاس ٹوٹ جاتا ہے تو بچے کی ماں کہتی ہے بچہ ہے نا، اگر کوئی اس پہ غصہ ہونے لگے کہتے ہیں بچہ ہے نا، گر گیا کوئی بات نہیں، بچہ ہے نا، پتہ نہیں ہے نا اس کو، بچہ ہے اس لیے۔ تمہارے نبی کہہ رہے ہیں فإنہم لا یعلمون، اے اللہ ان کو ہلاک نہ کرنا، ان کو دینا ہے تو ہدایت دے، ان کو ہلاک نہ کر۔ اور یہ اس میں معذور ہیں، مجھے پتھر مارنے اور لہو لہاں کرنے میں معذور ہیں، اس لیے کہ ان کو پتہ نہیں ہے۔ غزوہ احد میں ہمارے نبی پہ حملہ ہوا، ہمارے نبی کو 3 پتھر لگے، اتنے زوردار لگے کہ آپ بے ہوش ہو کر گڑھے میں گر گئے، آپ سارا جسم لہو لہاں، آپ کے مبارک دانت اگلے شہید ہو گئے اور آپ گڑھے میں گر گئے، اور کفار نے سمجھا کہ نبی پاک علیہ السلام شہید ہو گئے۔ اتنا بڑا حادثہ پیش آیا۔ اب جب لہو لہاں ہو گئے نا آپ، دانت، یہ اگلے دانت آپ کے شہید ہو گئے تھے، اور آپ کا کندھا زخمی، آپ کا چہرہ زخمی، آپ کا سر مبارک زخمی، سارا خون بہہ رہا ہے، سارا خون بہہ رہا ہے۔
آپ گڑھے میں گر گئے، بے ہوش ہو گئے، آپ کو جب ہوش آیا، آپ گڑھے سے باہر آئے تو چند صحابہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اب آپ ان کے لیے بد دعا کریں، جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا ہے آپ ان کے لیے بد دعا کریں۔ آپ نے فوراً ہاتھ اٹھائے۔ صحابہ کہتے ہیں جب آپ نے ہاتھ اٹھائے تو ہم نے سوچا کہ اب تو اللہ پاک کا عذاب ان پہ آئے گا ہی آئے گا اور یہ اب ضرور تباہ ہوں گے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے تو عجیب دعا مانگی، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میں نے ان کو معاف کیا تو بھی انہیں معاف کر، فإنہم لا یعلمون، یا اللہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے اس لیے کر دیا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے تو آپ سے بد دعا کی درخواست کی تھی، آپ ابھی بھی دعائیں دے رہے ہیں۔ تو آپ نے عجیب بات فرمائی، آپ نے فرمایا انی لم ابعث لعانا ولکنی بعثت داعیا ورحمہ، میں بد دعائیں دینے نہیں آیا ہوں، میں رحمت بنا کر آیا ہوں، میں رحمت بن کے آیا ہوں اور دعائیں دینے کے لیے اور دعوت دینے کے لیے آیا ہوں۔ میں تو اپنا کام کروں گا، وہ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں گے۔ یہ تبلیغ والے کہتے ہیں نا، کہنے والے جو کہتے رہے وہ اپنا کام کریں تو اپنا کام کرو، یہ یہاں سے کہتے ہیں انی لم ابعث لعانا ولکنی بعثت داعیا ورحمہ، میں بد دعائیں دینے نہیں آیا، میں تو رحمت بن کے آیا ہوں، میں تو دعائیں دینے اور دعوت دینے آیا ہوں۔ وہ اپنا کام کریں، ان کا کام ہے ہمیں اذیت دینا، ہم اپنا کام کریں گے، ہمارا کام ہے دعائیں دینا۔ جس نبی نے اتنی وفائیں کی ہوں، جس نبی نے اتنی دعائیں کی ہوں، جس نبی نے اتنا ہمیں دل کی گہرائیوں سے چاہا ہو، میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم اس نبی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ہماری نوجوان نسل اس نبی کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ ہماری عورتیں اس کے ساتھ کیا کر رہی ہیں؟ ہمارے بوڑھے اس نبی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہو بیٹا؟ جاؤ، ہم اپنے نبی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ان کی ایک ایک سنت پہ مر مٹتے، اپنا من تن دھن لٹا دیتے ان کی ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے، چہ جائے کہ ہم خود ہی کسائی بن بیٹھے۔ ہمیں تو ان کا معاون ہونا چاہیے تھا، ان کا مددگار ہونا چاہیے تھا، ان کے مشن کا کارکن بننا چاہیے تھا، چہ جائے کہ ہم ہی ان کی بنائی ہوئی دیواروں کو توڑنے بیٹھ گئے، ہم ہی ان کی بنائی ہوئی عمارت کو ڈھانے بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ یہ جو نبی میں نے تمہارے پاس بھیجا ہے نا، یہ اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم اس پہ ایمان لاؤ اور اس کی عزت کرو اور اس کی مدد کرو، اس کی مدد کرو۔ نبی کی مدد کا کیا مطلب؟ نبی کی مدد کا کیا مطلب؟ نبی نے جس مشن میں اپنی زندگی کھپا دی، اپنا سب کچھ لگا دیا، اس مشن کو اب تم آگے بڑھاؤ۔ ایک باپ ہے، اس نے مسجد بنائی تو مسجد کی دیواریں تو بن گئیں، لینٹر ابھی باقی ہے کہ باپ دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کے بچوں نے لینٹر چڑھا دیا، تو بتائیے بچے اپنے باپ کے مددگار ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ آپ علیہ السلام اپنی مجالس میں فرماتے تھے لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ، جو پیغام تمہیں دے رہا ہوں تمہاری ذمہ داری ہے کہ اوروں کو پہنچاؤ۔ ہم نبی کے کارکن ہیں، ہم نبی کے مشن کے مددگار ہیں، ہم آپ کے معاون ہیں، چہ جائے کہ ہم ہی آپ کے دشمن بن گئے، ہم ہی آپ کی مشن کو نقصان پہنچانے لگ گئے۔ جو مسلمان نماز چھوڑ رہا ہے وہ حضور کی دیواروں کو گرا رہا ہے کہ نہیں گرا رہا؟ جو نوجوان داڑھی منڈا رہا ہے، جو مسلمان داڑھی کٹوا رہا ہے، داڑھی منڈا رہا ہے، وہ حضور کی مشن کو توڑ رہا ہے کہ نہیں توڑ رہا؟ حضور کی مشن کو نقصان پہنچا رہا ہے کہ نہیں پہنچا رہا؟ ہمارے نبی تو ساری دنیا کے انسانوں سے داڑھیاں رکھوانے آئے، ہم نے خود ہی مونڈنا شروع کر دی۔ ہمارے نبی ساری دنیا کی عورتوں کو برقعے اڑانے آئے، ہم نے خود ہی برقعے اتار دیے۔
ہماری عورتوں نے خود ہی برقعے اتار دیے، چہ جائے کہ ہماری بچیاں، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں یہ حضور کے مشن میں حضور کی معاون ہوتی ہیں۔ جب ہم ایسے وفادار نبی کے ساتھ ایسی جفائیں کریں گے تو پھر ذلیل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے بھائی؟ پھر رسوائی ہمارا مقدر بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ پھر پریشانیاں ہم پہ آئیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ اس لیے بھائیو، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری پریشانیاں ختم ہوں، ہمارے مسائل ختم ہوں، تو حضور سے معاملہ ٹھیک کریں، حضور سے معاملہ ٹھیک کریں، اور اپنے نبی سے معاملہ ٹھیک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مشن حضور لے کر آئے ہم اس مشن میں حضور کے معاون بنیں، حضور کے کارکن بنیں۔ کیا مطلب؟ اپنی ذات سے بھی ان کے لائے ہوئے طریقے کو اپنائیں اور اوروں کو بھی اس پہ لانے کی کوشش کریں۔ جو نمازیں پڑھ رہا ہے یہ حضور کا کارکن ہے، یہ حضور کی مشن میں آپ کا معاون ہے، مددگار ہے۔ جو اوروں کو نمازی بنا رہا ہے یہ حضور کے مشن میں حضور کا مددگار ہے۔ جو آپ کی سنت کا پہ چل رہا ہے، آپ کی سنت پہ زندگی گزار رہا ہے، آپ کی سنت کی اشاعت کر رہا ہے، آپ کی سنت کی اوروں کو دعوت دے رہا ہے، یہ حضور کا معاون ہے، یہ حضور کا مددگار ہے، یہ حضور کے مشن میں آپ کا کارکن ہے۔ جب ہم اپنے نبی کے مشن کے محنتی بن جائیں گے اور کارکن بن جائیں گے اور آپ کے حقیقی معنی میں غلام بن جائیں گے، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کے لیے پریشانیوں کو حل کرنا، مسائل کو حل کرنا، ان مہنگائیوں کو ختم کرنا اور ان ظالم حکمرانوں سے نجات دینا، یہ اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کے لیے ایک چٹکی کا کھیل ہے، اس کے تو ارادے کی دیر ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ اللہ فرماتے ہیں ساری دنیا کے نظام کو بدل دینا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے لیے تو بس ایک کن کی دیر ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، بس وہ کن کہتا ہے نظام بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں اور آپ اپنے نبی سے وفاداری کی نیت کریں، اپنے نبی سے وفاداری کی نیت کریں، اپنے نبی کے آنسوؤں کی ناقدری نہ کریں۔ جو حضور کے مشن کو چھوڑے ہوئے ہے اور حضور کے مشن کو نقصان پہنچا رہا ہے اور آپ کی بنائی ہوئی عمارت کو گرا رہا ہے، تو وہ کیسے پنپ سکتا ہے، کیسے معزز بن سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ علامہ اقبال نے ایک قصیدہ کہا تھا، قصیدہ، اس کا نام رکھا تھا شکوہ۔ اس میں انہوں نے اللہ سے شکایتیں کی ہیں، ایک مسلمان، موجودہ مسلمان کا ترجمان بن کر اللہ سے شکایتیں کی ہیں، یا اللہ ہم نے تیری مسجدوں کو جبینوں سے آباد کیا، تو نے ہمیں ذلیل کر دیا، تو نے سڑکیں بھی دیں، حکومتیں بھی دیں اور عزتیں بھی دیں اور گاڑیاں اور سواریاں اور ہتھیار بھی دیے تو غیروں کو دیے، ہمیں تم نے بے سر و سامان کر دیا۔ یہ کیا طریقہ اور یہ کون سا رویہ ہے؟ اس طرح سے انہوں نے گلے شکوے کیے، مسلمان، موجودہ مسلمان کا ترجمان بن کر۔ جب انہوں نے یہ کہا نا تو علماء بڑے ناراض ہوئے کہ یہ کیا انہوں نے اللہ کی بے ادبیاں کی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اس کے بعد پھر جواب شکوہ لکھا کہ آج کے بگڑے ہوئے مسلمان کو جو اللہ سے شکایات ہیں نا، اللہ پاک کی طرف سے ان کا یہ جواب ہے۔ تو وہ بھی ایک لمبا قصیدہ ہے، اس کا نام ہے جواب شکوہ۔ اس جواب شکوہ کا آخری شعر میں آپ کو سناتا ہوں، آخری شعر اس پورے جواب شکوہ کا جو لب لباب ہے، جو خلاصہ ہے، وہ یہ ہے کہ تم جو کہتے ہو نا کہ ہم نے یہ کیا اور وہ کیا،
مسجدوں کو آباد کیا، راتوں کو زندہ کیا، روزے رکھے، نمازیں پڑھیں، تیرے کعبے کو جبینوں سے آباد کیا، اور دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ جو تم باتیں کر رہے ہو یہ تمہاری نہیں، یہ تمہارے آبا و اجداد کی تھیں۔ تھے وہ آبا جو تمہارے، پر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ وہ تو تمہارے آبا و اجداد تھے جنہوں نے کارنامے سر انجام دیے، تم تو بس کرنا ورنہ کچھ نہیں ہے، مدد کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہو۔ یہ جواب دے کے آخر میں علامہ اقبال نے عجیب شعر کہا ہے جو اس پورے جواب شکوہ کا لب لباب اور خلاصہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تم تو کہہ رہے ہو کہ سڑکیں ان کے پاس، گاڑیاں ان کے پاس، ہتھیار ان کے پاس، دنیا ان کے پاس، ٹیکنالوجی ان کے پاس، یہ چیز ہی کیا ہے، یہ تو بچوں کے کھیل ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، ہم تو لوح قلم بھی تیرے ہاتھ میں پکڑا دیں گے کہ تم جو چاہو اپنی قسمت لکھو، اگر تم محمد کے وفادار بن جاؤ تو۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، جنت بھی تمہاری زمین آسمان بھی تمہارا کر دوں گا اگر تم محمد کے ہو گئے۔ چنانچہ ہم صحابہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ چونکہ صحابہ ہمارے نبی کے وفادار ہوئے، ہمارے نبی کے جان نثار ہوئے، ہمارے نبی کے سچے عاشق اور غلام ہوئے، اللہ نے واقعی دنیا ان کے تابع کر دی تھی۔ حضرت عقبہ بن نافع مدینے سے چلے ہیں اور چل سو چل افریقہ پہنچے، ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں کے لوگوں نے کہا آگے جنگل ہے، درندے اور چیرنے پھاڑنے والے جانور، زہریلے جانور، یہاں کوئی جا نہیں سکتا۔ چنانچہ حضرت عقبہ بن نافع ایک ٹیلے پہ کھڑے ہوئے اور ٹیلے پہ کھڑے ہو کے فرمانے لگے اے جنگل کے درندو، ایتھا السباع، اے جنگل کے درندو، اے کاٹنے والے کیڑے مکوڑوں، تمہیں 3 دن کی مہلت ہم دیتے ہیں، 3 دن کے اندر اندر اس جنگل کو خالی کر دو، ہم محمد کے ساتھی ہیں۔ تعارف کرایا، اپنا تعارف کرایا، ہم محمد کے ساتھی ہیں۔ اس لیے کہ یہ تو ہے نا کہ ہمارے نبی کو میں آپ جانے نہ جانے، جنگل کے درندے تو جانتے ہیں نا۔ نحن اصحاب محمد فمن وجدناہ قتلناہ، 3 دن میں یہ جنگل خالی کرو، 3 دن کے بعد کوئی درندہ ملا، کیڑا ملا، ہم اسے قتل کر دیں گے۔ راوی کہتا ہے شیرنی بھی اپنے بچوں کو منہ میں لیے نکل رہی تھی، سانپ بھی نکل رہے تھے، بچھو بھی نکل، 3 دن کے اندر خالی ہو گیا۔ کیوں؟ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ جب ہم اپنے نبی کے وفادار بن جائیں گے، ہم نے وفاداری کا مفہوم بہت مختصر سا لے لیا ہے۔ ہمارے ہاں وفاداری کا مفہوم یہ ہے کہ ربیع الاول میں جھنڈی شنڈی لگا دو، کوئی کھیر ویر تقسیم کر لو اور چند لوگوں کو جمع کرو، ایک بڑا ڈیک لگا دو، 2-4 جھوم کے نعتیں پڑھ لو، فجر میں نہ اٹھنا، عشاء تو ویسے نہیں پڑھی جاتی، لمبی نماز ہے، فجر میں تو اٹھا نہیں جاتا، ظہر کے وقت دکان ہے، عصر کے وقت دکان ہے، مغرب کے وقت تو ویسے ہی تھکے تھکائے، عشاء تو لمبی ہے، فجر میں تو اٹھا نہیں جاتا، لہٰذا یہ کام مشکل ہے، 2-4 نعتیں پڑھ لیں گے، نبی کی محبت کا حق ادا ہو جائے گا۔ میرے دوستو، اگر یہ چھوٹی چھوٹی محفلیں لگانے سے نبی کا حق ادا ہوتا تو امام حسین کو کربلا میں کٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ نبی سے عشق اتنا سستا نہیں ہے، نبی سے عشق تھوڑا سا مہنگا ہے۔ آپ علیہ السلام کے بعد ایک شخص آیا کہ رسول اللہ انی احبک، مجھے آپ سے محبت ہے، اور فانظر ماذا تقول، سوچ کے کہو کیا کہہ رہے ہو؟ کہا جی سچ کہہ رہا ہوں۔ فرمایا سوچ کے کہو کیا کہہ رہے ہو؟ کہا جی سچ کہہ رہا ہوں۔ اور فرمایا فاعد للفقر تجفافا فان الفقر اسرع الى من يحبني من السيل الى منتهاه، اگر تو واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے نا تو پھر مصیبتوں آزمائشوں کے لیے تیار ہو جا، اس لیے کہ جو مجھ سے پیار کرتا ہے آزمائشیں اس پہ ضرور آتی ہیں۔ آپ داڑھی رکھیں گے، اپنے بھی ٹوکیں گے، پرائے بھی ٹوکیں گے۔ اب شلوار، یہ جو نوجوان ہیں نا، شلوار کرتا اگر پہننا شروع کر دیں، پینٹ شرٹ کو بالکل طلاق دے دیں، ان کے اپنے بھی ان کو تانے دیں گے، کیا بڈھوں والا لباس پہن لیا تم نے،
اگر یہ ہماری مائیں بہنیں بچیاں اگر یہ پورا برقع اوڑھ لیں تو ان کے رشتے ہی نہیں ہوتے، ان کے رشتے ہی نہیں ہوتے۔ کتنی بچیوں کو سسرال والے صرف یہ سن کر چھوڑ گئے کہ بیٹی پردہ کرتی ہے، چھوڑ گئے، کہنے لگے ہے تو بہت پسند، شکل تو بہت بڑی عجیب و غریب ہے، اور ہے تو بڑی خوبصورت، اور ہے تو بڑی خوش اخلاق، لیکن اگر پردہ کرتی ہے تو ہمیں نہیں چاہیے۔ کتنے لوگوں نے جاب والے بچے، خوبصورت بچے، خوش اخلاق بچے انہوں نے چھوڑ دیے، مسترد کر دیے، اس لیے کہ بچے کو داڑھی ہے۔ مجھے ایک دوست نے بتایا کہ ہمارے ایک دوست نے دبئی میں نوکری کے لیے اپلائی کیا، انہوں نے کہا پہلے داڑھی منڈواؤ، اس کے بعد پھر نوکری کا سوچو، اس کے بغیر نوکری نہیں ہے، اور اگر داڑھی رکھنی ہے تو پھر آپ کی ڈیوٹی ہم لگائیں گے ہوٹل پر، جہاں آپ کا کام ہے شراب بانٹنا، ٹرے میں کپوں میں شراب بھر بھر کے کمروں میں بانٹنا، یہ آپ کا۔ داڑھی رکھنی ہے تو یہ کرنا ہوگا، یہ نہیں کرنا تو داڑھی کاٹنی ہوگی، اس کے بغیر ہمارے یہاں نوکری نہیں ہے۔ فَإِنَّ الْفَقْرَ إِلَى مَنْ يُحِبُّنِي أَسْرَعُ مِنَ السَّيْلِ إِلَى مُنْتَهَاهُ، مجھ سے پیار کرنے والوں پہ آزمائش تو آتی ہے، مگر وہ آزمائش گھاٹے کی نہیں ہے، وہ آزمائش گھاٹے کی نہیں ہے۔ جن پہ یہ آزمائش آئی ہمارے نبی کی ان کو بشارت ہے، فَمَنْ أَحَبَّنِي کان معی فی الجنہ، یہ جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں یہ جنت میں میرے ساتھ ہوں گے۔ تو اگر دنیا کے لوگوں کے طعنے سننے کے بعد قیامت کے دن اللہ جنت میں آپ کو حضور کے ساتھ ڈال دے تو بتائیے یہ سودا سستا ہے مہنگا ہے؟ بھائی یہ سودا سستا ہے مہنگا ہے؟ تو بھائی کیا خیال ہے، نبی سے وفادار بنیں گے نا انشاءاللہ؟ کیا مطلب؟ ایک تو ہم اپنے نبی کی سنت کو اپنائیں اور ان کو اس پر لائیں، یہ وفاداری ہے۔ اور دوسرا اپنے نبی، جیسے ہمارے نبی نے ہمارے لیے بہت دعائیں کی، ہم بھی اپنے نبی پہ بہت درود پڑھا کریں، بہت درود پڑھا کریں، جتنا زیادہ پڑھ سکیں پڑھا کریں۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب میرے وہ ہوگا جو مجھ پہ کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ عجیب برکات ہیں درود کی، عجیب برکات ہیں درود شریف کی۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص بہت بڑا گناہ گار فاسق فاجر تھا، وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ نے وحی بھیجی کہ موسیٰ ایک شخص مر گیا ہے، تم اس کو غسل دو، اس کو کفن دو، اس کا جنازہ پڑھو۔ کلیم اللہ کو حکم دیا جا رہا ہے ایک فاسق فاجر کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو کہا یا اللہ یہ تو بہت برا آدمی تھا۔ کہاں موسیٰ یہ برا تھا، لیکن ایک دن یہ تورات پڑھ رہا تھا، اس میں میرے محمد کا نام آ گیا تھا، اس نے میرے محمد کا نام پڑھ کے ان پہ درود پڑھا، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ اسرائیلی فاسق فاجر کی بخشش ہو گئی اپنے نبی پہ درود پڑھنے کی برکت سے۔ تو اگر ان کا اپنا امتی ان پہ درود پڑھے گا تو اس کو کیا کچھ ملے گا، ان کا اپنا پڑھے گا تو ان کو کتنی خوشی ہوگی۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، محدث تھے، تو وہ بہت کثرت سے درود پڑھتے تھے، چونکہ حدیث جو پڑھاتا ہے نا، حدیث پڑھاتا ہے تو حدیث پڑھنے میں بار بار نبی پاک علیہ السلام کا نام آتا ہے، تو وہ ہر دفعہ آپ علیہ السلام پہ درود پڑھتے تھے۔ تو ایک دفعہ وہ حدیث کا سبق پڑھا رہے تھے تو ان کے چہرے سے، ان کے گال سے خوشبو آ رہی تھی، خوشبو پھوٹ رہی تھی۔ شاگردوں نے پوچھا استاد جی آپ کے چہرے سے خوشبو کیوں آتی ہے، آپ یہاں خوشبو لگاتے ہیں کیا؟ گال سے خوشبو آتی ہے اور ایسی عجیب خوشبو آتی ہے کہ پہلے کبھی ہم نے سونگھی نہیں۔ کہ میرے بچوں یہ تو ایک راز تھا، لیکن تم نے پوچھا ہے تو بتا دیتا ہوں، میں کثرت سے اپنے نبی پہ درود پڑھتا ہوں۔ مجھے ایک دفعہ رات کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ علیہ السلام نے فرمایا ادھر لا وہ منہ جس سے تو مجھ پہ درود پڑھتا ہے، میں اسے بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ چنانچہ یہ کہہ کر آپ آگے بڑھے، مجھے شرم آئی کہ میرے گندے ہونٹوں کو
حضور کے پاک ہونٹ بوسہ دیں گے، تو میں نے شرم کے مارے اپنا چہرہ جو پھیرا تو آپ کے مبارک ہونٹ میرے گال پہ آ لگے۔ ان ہونٹوں کے گال پہ لگنے کی وجہ سے جب سے وہ ہونٹ لگے ہیں تب سے میرے گال سے خوشبو آتی ہے۔ یہ واقعہ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے القول البدیع میں لکھا ہے، مستند کتاب ہے۔ کثرت سے درود پڑھیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ روزگار کا مسئلہ ہے، اکثر لوگ بتاتے رہتے ہیں، تو چونکہ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو اوروں کے پاس بھی جاتی ہے، اس لیے بتا دیتا ہوں۔ اگر روزگار کا مسئلہ ہے 500 دفعہ کم از کم درود پڑھنا اپنے اوپر لازم کر لیں، پھر اس کا اثر دیکھیں۔ 1000 پڑھیں پھر تو کیا ہی کہنے، اور 1000 دفعہ درود 20 منٹ میں ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنے کاؤنٹر پر اسٹاپ واچ کے ذریعے سے حساب لگایا، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم، 18 منٹ میں 1000 دفعہ ہو جاتا ہے۔ 20 منٹ لگیں گے، 25 لگیں گے، کسی کو 30 منٹ لگیں گے۔ درود کی کثرت کریں گے انشاءاللہ۔ تیسری چیز ہمارے نبی نے ہمیشہ دعائیں کی ہیں، ہمارے نبی نے ہمارے لیے ہمیشہ دعائیں کی ہیں، لیکن ایک موقع پہ ہمارے نبی نے ہم سے دعا کرنے کو کہا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب اذان ہو تو اذان سن کر درود پڑھا کرو، درود کے بعد دعا مانگا کرو، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف المیعاد۔ ہمارے نبی نے ہم سے کہا ہے کہ جب اذان سنا کرو نا تو اذان کے بعد میرے لیے یہ دعا مانگا کرو۔ کتنی بے وفائی کی بات ہے کہ وہ تو ہمیں روز یاد کرتے تھے، ہر نماز میں یاد کرتے تھے، اور انہوں نے ہم سے ایک دفعہ ایک دعا کا کہا ہے، اذان کے بعد ایک دعا کا کہا ہے، ہم وہ بھی نہ مانگا کریں۔ یہ دعا اگر کسی کو یاد نہیں ہے وہ یاد کرے اور اپنے نبی کے لیے یہ دعا مانگا کرے۔ اے کامل دعوت کے رب اور اے قائم ہونے والی نماز کے رب، میرے نبی کو وسیلہ عطا فرما، فضیلت عطا فرما۔ یہ اپنے نبی کے لیے دعا ہے، ان کو ہماری دعا کی ضرورت نہیں ہے، ان کو یہ ویسے ہی ملنا ہے۔ یہ دعا ہم اس لیے مانگیں گے تاکہ ہم اپنے نبی کا حکم پورا کرنے والے بنیں اور ہمارے نبی ہم سے خوش ہوں، تو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ 3 چیزیں میں نے بتائیں، سنت پہ چلنا ہے، سنت کو پھیلانا ہے، ہر ایک کو اس پہ لانا ہے، درود کی کثرت کرنی ہے، اور اذان کے بعد یہ دعا ہمیں پابندی سے پڑھنی ہے، پڑھیں گے۔